السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم کابینہ مشن پلان کے متعلق خصوصاً ایک ریویو دینے کی کوشش کریں گے، جس طرح ہم پچھلے لیکچرز میں بھی جو ہے امپورٹنٹ پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو پھر ڈیٹیل نوٹس پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ڈیٹیل میں وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیکچر کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایک ٹاپک کانسیپٹ ان کو سمجھا دے اور مین جو کانسیپٹ وغیرہ ہیں ان کو ڈسکس کریں ان کے ساتھ۔ کابینہ مشن پلان یہ جو ہے 19 فروری 1946 کو جو ہے اس کو جب اناؤنس کیا گیا کہ جو نیو گورنمنٹ تھی، اس کو جو ہے لارڈ ایٹلی اس کے وزیر اعظم تھے انگلستان میں، انگلینڈ میں، تو 19 فروری 1946 کو اس نے جو ہے ایک اسپیشل مشن جو ہے تشکیل دی، جس نے ہندوستان آنا تھا اور ہندوستان کے جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز تھے وہ وائسرائے کے ساتھ اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈسکس کر کے اور اس کو جو ہے اپنے سجیشنز دینا تھا اور جو ہے ڈرافٹ بنانا تھا۔ تو مشن جو ہے وہ 24 مارچ 1946 کو وہ ہندوستان پہنچا، چونکہ اس وقت ہندوستان میں سیاسی معاشی صورتحال جو ہے سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ جو ہے وہ بہت خراب تھی، یعنی بہتر نہیں تھی اس ٹائم۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے جو مشن کے یعنی یہاں آنے اور اس کے ڈسکشن جو تھے وہ بالکل توقع کے برعکس نکلے، اور اس وقت جو ہے ملک تقریباً یا برصغیر میں تقریباً وہ بینک کرپٹ کے ہونے کی جو ہے قریب تھا، بالکل حالات بالکل بھی نارمل نہیں تھے، بہت زیادہ خراب تھے۔ تو کابینہ مشن نے جو ہے یہاں آنے کے بعد جب وہ آ گئے تو قائد اعظم نے اپنا جو ہے اپنی رائے دی اور یہ کلیئر کر دیا کہ جو ہے پاکستان یعنی ایک ناگزیر ہے، کیونکہ برصغیر میں مسلمان اور ہندو کبھی بھی جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکے ہیں اور دونوں الگ الگ قومیں ہیں۔ تو اس کی جو ورڈنگ ہے، کوٹ ہے، آپ کی اسکرین پہ آپ موجود ہوگا کہ انڈیا ہیڈ نیور بین a symbol of unity of Hindu-Muslim civilization. It is not possible for the British government to create، یعنی ان کا کہنا تھا کہ مسلمان اور ہندو الگ تہذیبیں ہیں اور ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ جو ہے برٹش گورنمنٹ کے تحت جو ہے یہاں پہ رہ سکے، اور ان کی کلچر سویلائزیشن وغیرہ بالکل الگ ہے۔ تو اس لیے جو ہے کہ پارٹیشن کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، لہذا پارٹیشن جو ہے ناگزیر ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور جو مشن میں جو ہے موسٹ جو اس کے ایکٹیو ممبرز تھے وہ تھا سر اسٹیفورڈ کرپس، جو ہے اس کا ایکٹیو ممبر تھا، جو کہ جس کی کانگریس کے ساتھ کھلی ہمدردی تھی، اور ڈسکشن کے بعد جو ہے جتنا وہ ڈسکشن کر سکے، ڈسکشن کے بعد انہوں نے ایک جوائنٹ کانفرنس جو ہے شملہ میں جو ہے ارینج کیا، جہاں پہ کانگریس نے جو ہے انسسٹ کی کہ یعنی پاکستان اور ہندوستان یعنی دونوں مسلم میجارٹی اور ہندو میجارٹی دونوں کی ایک ہی اسمبلی ہو اور ان کا گورنر جنرل وغیرہ وہ ایک ہی ہو، اور دوسری طرف جو ہے مسلم لیگ نے جو ہے اپنا جو ہے سینٹرل اور پروونشل لیجسلیچر کا جو ہے وہ ان کے تھرو ایک ڈیمانڈ کی، ایک قرارداد پیش کی، جس میں جو ہے 6 پروونسز بنگال، آسام، پنجاب، KPK، سندھ اور بلوچستان کو جو ہے ایک الگ ریاست میں مرج کرنے کے لیے ایک ریاست بنانے کی جو ہے اس میں قرارداد پیش کی گئی اور اس پہ زور دیا گیا۔ تو اس مشن میں، اس کانفرنس میں ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوئی کہ جو ہے میڈیشن تھے ان کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہو سکے، اور کابینہ مشن جو ہے کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان پل کا کردار ادا نہ کر سکا، کیونکہ وہ بالکل کانگریس جو ہے وہ 2 اسٹیٹس کے حق میں نہیں تھا، اور مسلم لیگ جو ہے وہ یہی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا الگ ریاست ہو اور ملک ہو اور ہندوؤں کا الگ ہو۔ تو
19 مئی 1946 میں جو ہے کابینہ مشن نے جو ہے وائسرائے کے ساتھ مل کر جو ہے اسٹیٹمنٹ پبلش کی، اور جس میں انہوں نے اپنا جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل پرابلمس کا ایک اپنا جو ہے تجویز کیا تھا، جس میں ان 3 چیزیں انہوں نے ڈسکس کی تھی اس پلان میں جو ہے، جو انہوں نے خود تشکیل دی وائسرائے اور یہ مشن نے، جو کہ سر اسٹیفورڈ کرپس اس کی جو ہے اس کی سربراہی میں. پہلے انہوں نے یہ بات کی، یہی تجویز دی کہ پورا جو ہے ہندوستان، پورے برصغیر میں جو ہے ایک یونین بنائے جائے، یعنی تمام اسٹیٹس کا، صوبوں کا، سب کا ایک یونین بنایا جائے، اور اس کا ایک گورنر جنرل ہو جو کہ جس کے ساتھ فورن افیئرز، ڈیفنس اور کمیونیکیشن جو مواصلات ہوتا ہے، یہ جو ہے منسٹریز ان کے پاس ہوں گے. جبکہ دوسری پوائنٹ انہوں نے یہ کی کہ صوبوں کو جو ہے 3 گروپس میں تقسیم کیا جائے گا. پہلا جو گروپ ہوگا وہ کمپرائزنگ دا 6 ہندو میجورٹی پروونسز، یعنی جو ہندو میجورٹی پروونسز ہوں گے، پہلا گروپ ان کا بنایا جائے گا. دوسرا جو ہے دا پروونسز آف دا پنجاب کے BK سندھ اینڈ بلوچستان، یعنی مسلم میجورٹی ایریاز جو ہے ہیں ان کا ایک گروپ بنایا جائے گا. اور تیسرا جو ہے دا پروونسز آف بنگال اینڈ آسام، جہاں پہ جو ہے ہندو اور مسلمان دونوں مکس تھے. تو یہ 3 گروپ بنایا جائے گا، اور ان کو پھر اسی طرح جو ہے صوبوں کے، یعنی ان کو بحیثیت اسٹیٹ یا بحیثیت پروونس ان کو جو ہے خود مختاری دی جائے گی. اور ان 3 منسٹریز کے علاوہ باقی جو ہے جو منسٹریز ہیں دا پروونسز اور اسٹیٹس کے درمیان میں ان کو دی جائے گی، اور وہ اپنے یعنی آئین بنانے کے جو ہے میں آزاد ہوں گے، اپنے جو ہے ٹیکسز وغیرہ سب کچھ اپنے بنانے میں، لاگو کرنے میں وہ آزاد ہوں گے. اس کو آج کل ہم 18ویں ترمیم جس کو ہم کہتے ہیں، 18ویں ترمیم، کہ صوبوں کو جو ہے خود مختاری دی جائے. تو اس نے یہی کہا تھا کہ صوبوں کو اس میں خود مختاری دی جائے گی. یہ جو ہے 3 مین پلان تھا جو ہے کابینہ مشن کا. لیکن اس کو جو ہے گاندھی نے اس کو کرٹیسائز کیا، اور اس نے اپنے انداز میں جو ہے ایک اور یعنی تعبیر کیا. اور اسی طرح جو ہے اس نے جیسے کہ وہ یعنی ایک ہی اسمبلی کی حکمیت تھے، اور چاہتے تھے کہ جو ہے یعنی تقسیم نہ ہو، بر صغیر میں تقسیم نہ ہو، ہندوستان تقسیم نہ ہو، ایک ہی ہو. تو اس لیے جو ہے یہاں پہ وہ اپنی ایک اپیل اور ایڈوائس دی یہاں پہ. اور اسی طرح جو ہے مسلم لیگ نے جو ہے، جن کی کونسل نے جو ہے 3 جون 1946 کو ملے، اور 3 دن تک گفت و شنید کرنے کے بعد جو ہے 6 جون کو جو ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے کابینہ مشن کے جو لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں پلان ہیں ان کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. لیکن گاندھی نے اس کو کرٹیسائز کیا اور ریجیکٹ کیا، لیکن مسلم لیگ نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو یہاں پہ جو ہے یہ طے ہو گیا تھا کہ جو یعنی ایکسیپٹ کریں گے اس کے یعنی پلان کے بعد جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے تشکیل دی جائے گی. انہی پلان میں یہی کہا گیا تھا. تو یہاں پہ جب قائد اعظم نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور گاندھی نے اس کو ریجیکٹ کر لیا، تو چاہیے یہ تھا کہ جو ہے عبوری حکومت ہے یا حکومت وہ جو ہے مسلم لیگ کو دیا جاتا حکومت کرنے کے لیے. لیکن اس میں جو ہے کانگریس اور وائسرائے کے بیچ میں ایک یعنی بیانڈ یعنی پس پردہ جو ہے انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا کہ اگر جو ہے کانگریس ریجیکٹ کریں گے کابینہ مشن کے اس پلان کو، تو جو حکومت کرنے کے لیے صرف مسلم لیگ کو یعنی نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس کو جو ہے حکومت کرنے نہیں دیا جائے گا. تو چنانچہ جو ہے کانگریس نے اس کو ریفیوز کیا، اور یعنی اکارڈنگ ٹو پروپوزل مسلم لیگ کو جو ہے دینا چاہیے تھا حکومت کرنے کے لیے. لیکن یہاں پہ وائسرائے نے جو ہے پورے صوبوں کو جو ہے 12 سیٹس میں جو ہے یعنی پورے اس کو کابینہ کو 12 سیٹس میں تقسیم کیا گیا، جس میں 5 جو ہے مسلمانوں کے لیے رکھا گیا تھا، 5 ہندوؤں کے لیے، 1 سکھوں کے لیے، اور 1 عیسائیوں کے لیے، کرسچنس کے لیے یہاں پہ رکھا گیا تھا. اور وائسرائے نے جو ہے انویٹیشنز جو ہے 4 لوگوں کو جو ہے بھیج دی کہ وہ عبوری حکومت قائم کر لے.
لیکن جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو ہے ایک سیکریٹ جو خفیہ ایگریمنٹ جو ہے گاندھی اور کابینٹ مشن پلان کے درمیان ہوئی تھی، کہ کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اگر کانگریس جو ہے ریفیوز کرے گا تو جو ہے مسلم لیگ کو جو ہے الاؤ نہیں کیا جائے گا، اس کو انوائٹ نہیں کیا جائے گا اکیلے حکومت بنانے کے لیے۔ تو وہ کانگریس کے ریجیکٹ کرنے کے بعد فوراً جو ہے مسلم لیگ نے جو ہے ایک ریزولوشن پاس کی اور جو ہے ایگری کیا کہ جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے، لیکن واسرائے نے جو ہے یعنی خود اپنے سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی، جو کہ پرماننٹ آفیشلز پر مشتمل تھا۔ اور اسی طرح مسلم لیگ کو جو ہے وائسرائے اور کابینہ مشن پلان نے جو ہے انہوں نے دھوکہ دیا اور انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن لینے کا فیصلہ کیا، اور اپنے جو ہے جو انہوں نے پروپوزل دیے تھے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کا، اس کو جو ہے اس سے ودرا کیا۔ اور اسی طرح جو ہے کانگریس جو ہے فوراً جو ہے مسلم لیگ کے جو ہے ڈیسیجن کے، مسلم لیگ نے بھی اس کے بعد ودرا کیا، تو کانگریس نے جو ہے یعنی آ کر دوبارہ جو ہے کابینہ مشن کے پلان کے جو یہ اناؤنس کیا کہ جو ہے وہ کابینہ مشن پلان کے تحت جو ہے حکومت کے لیے وہ یعنی ایگری ہوں گے، اور وہ ایگری یعنی حکومت عبوری حکومت کرنے کے لیے وہ ایگری ہو گئے، جہاں سے مسلم لیگ نے جو ہے انکار کیا تھا اور اس کو جو ہے جہاں سے ودرا کیا تھا انہوں نے۔ لیکن پھر بھی وائسرائے نے جو ہے مسلم لیگ کو جو ہے انویٹیشن سینڈ کی گورنمنٹ بنانے کے لیے، لیکن قائد اعظم نے یہاں پہ مسلمانوں کے جو ہے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ عبوری حکومت میں جو ہے حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ دو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے کابینہ مشن پلان اور جو عبوری حکومت 1945 اور 40 کی تھی، یہ جو ہے آپ ان کی ڈسکس کر لی۔ اور باقی جو اگر آپ جو نوٹس ہوں گے، جو باقی چیزیں ہوں گے یعنی پاسٹ پیپر وغیرہ سے اگر آپ ان کو دیکھنا چاہیں گے، تو جو نوٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں تو کائنڈلی آپ ان کو تفصیل سے ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے آپ پرسنلی نوٹس آپ لازمی بنائیں، تاکہ جو ہے کل کے دن اگر آپ ریویژن کریں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔